جب تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی۔ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں۔ یہ آپ کی فوج ہے۔ یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا۔ کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی، غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ شہید ارشد شریف صاحب بہت قابل صحافی تھے، محنتی صحافی تھے، میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ان کی سیاسی آرا سے کچھ احباب کو اختلاف کی گنجائش غالباً ہے۔ جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا، جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا، بلکہ اس مہینے میں انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عدم استحکام کی کیا وجوہات ہیں۔ جب ہم چور دروازے، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے، اور آئی ایس آئی نے، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے، اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ایک ہسٹری ہے، اسی کی وجہ سے، اسی ہسٹری کی وجہ سے آج بھی ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن اس بوجھ کا، ان غلطیوں کا قرض ہم بہت عرصے سے ادا کر رہے ہیں۔ صدر پاکستان صاحب کی ملاقاتوں کا، وہ ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں کے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، میں اس میں کوئی بری چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نیت ملک میں استحکام لانا، سیاسی ٹھہراؤ لانا تھا، اور جتنے بھی رویے، اتنی زیادہ تلخی اور ٹاکسٹی آ چکی تھی اس کو کم کرنا تھا۔ یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا ہے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی، وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائڈ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے، اتنی فراوانی ہے، اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور مجھے کسی ذاتی چیز کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس سے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا یا سچ خاموشی پہ تلا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے یہ خاموشی توڑی، اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا، غیر ضروری سچ میں پرہیز کروں۔ ارشد شریف صاحب کے جو میرے ماتحت آفیسرز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی رہے ان کے جانے سے پہلے، سو میں اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ان لوگوں نے ان کو دھمکایا ہو۔ جو باقی صحافی حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہمیں فون کالز آتی ہیں، دیکھیے میں کہوں گا کہ یہ بھی موسٹلی جھوٹ ہے۔ آج کل کمیونیکیشن ایپس ایسی ہیں آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ اپنا نمبر ظاہر کیے بغیر کال کر لیں، اور اگر آپ کو شک ہے کہ یہ گمنام نمبر سے کال آئی ہے تو اس کا آئینی قانونی طریقہ پاکستان کے قانون میں موجود ہے، آپ پولیس میں ایف آئی اے میں شکایت کریں، وہ فورینسک کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ جو نمبر نہیں آیا یہ اصل میں نمبر کس کا ہے۔ اور کچھ ہفتے پہلے آپ نے میڈیا پہ دیکھا کچھ شرارتی لوگ خود ہی ایجنسی کا بندہ بن کے ایک دوسرے کو کال کر کے وہ میڈیا پہ گیا، تو ہمارے لوگ تھوڑے فنکار بھی ہیں۔ اسلام آباد آنا، ایک لانگ مارچ کرنا یا اس میں
لوگوں کا شامل ہونا یہ سب کا جمہوری حق ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی پاکستان کو کوئی خطرہ ہے. اور جہاں تک اگر اس کے اندر جیسے آئینی طور پہ قانون کے مطابق لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، دیٹ شوڈ ناٹ وری اینی ون. ڈی جی آئی کو یہاں پہ آنا اسی لیے پڑا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا چیز کب کہاں پہ کیا کہا گیا اور کیا ہوا، اور ہر چیز کا ایک سٹوری ہے پیچھے. سو جیسے انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ہی کانٹ شیئر، بٹ آج کل کی جو سچویشن ہے اور جس طرح سے ادارے کو، فوج کو بھی، اور دین آئی ایس آئی کو علیحدہ سے ایک سمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری سمجھا گیا کہ ایز این ایکسٹرا آرڈنری میئر ایک مرتبہ ہم دونوں بیٹھ کے اس چیز کے اوپر آپ کے سوالات لیں، آپ سے بات کریں، اور قوم کے سامنے یہ واضح کریں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. میں یہاں کیوں آیا اور دوبارہ آؤں گا یا نہیں. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ذاتی وجوہات سے نہیں آیا. آپ سب کو یاد ہوگا مارچ کے مہینے میں سوشل میڈیا پہ میری ذات کے خلاف جھوٹی اور غلیظ مہم چلائی گئی. مجھے ایجنسی سے بھی فون آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سر آپ کے خلاف یہ ٹویٹر پہ مہم چل رہی ہے، ہم کیا کریں. تو میں نے بولا کہ جب کسی ٹویٹ کے ری ٹویٹس 8,000 ملین سے بڑھ جائیں پھر مجھے بتائیے گا. اس سے پہلے آپ میری ذات کی فکر نہ کریں، جو آپ کو قوم نے، ملک نے فرائض دیے ہیں اس پہ توجہ دیں. It is too early to say anything on that. Yes, we have information. لیکن اس وہ انفارمیشن ابھی اس فارم میں نہیں ہے کہ اس کو آپ سب کے سامنے رکھا جا سکے. دیر آر کنیکشن، سب کچھ ہے. اس کو تھرو پراپر مینس انکوائر کر کے، اسٹیبلش کر کے، فیکٹس کو اسٹیبلش کر کے، اور اس کے بعد سامنے لایا جائے گا. ہر شہری کا، ہر جماعت کا بلا تفریق کے غیر ہمارے پہ مساوی حق ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کوئی بھی جماعت کل آئینی طریقے سے حکومت بناتی ہے تو ادارے کا فرض ہے کہ اس حکومت کی ریاست کی خاطر آئینی حدود میں رہ کے مدد کرے. ہم یہ مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کسی جماعت کے ساتھ میرے ادارے کا، میری ایجنسی کا کوئی ذاتی عنات نہیں ہے. یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اور جس جماعت کا آپ نے نام لیا اس میں میرے غالباً ذاتی دوست باقی جماعتوں سے زیادہ ہیں. جو آپ نے بات کی میٹنگز کی، دیکھیے وہ میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگ میں جو ہمارا مشورہ تھا، جو ہمارا بیانیہ تھا، جو بات ہم نے کہی وہ یہی تھی کہ آپ نے جو کرنا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت رہ کے کریں. ہم کوئی ایسی مدد فراہم نہیں کر سکتے جو پاکستان کے آئین، قانون اور اخلاق کے مطابق نہ ہو.